أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. اے لوگوں، ذرا اس بات پر غور تو کرو، وہ معبودان باطلہ جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کر رہے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کیا وہ مجھ سے وہ نقصان دور کر سکتے ہیں؟ اللہ مجھے بیمار کرنا چاہے یا کوئی جانی اور مالی نقصان مجھے پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہارے معبودان باطلہ مجھ سے وہ نقصان یا وہ پریشانی یا بیماری دور کر سکتے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ تو جب نہیں کر سکتے تو پھر بھلا کیوں ان کی طرف جا رہے ہو اور ان کی طرف آخر عاجزی کرنے کا کیا مقصد رہا کہ وہ تمہیں نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں؟ تو ان کی طرف بھلا تم کیوں عاجزی کر رہے ہو؟ اللہ کی طرف کرو۔ یہ بڑی عظیم الشان آیت ہے کہ اللہ پر اپنے معاملات کا توکل کرو۔ بیمار ہو تو شفا اللہ سے مانگو، اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ سے مانگو، نہ یہ کہ مزاروں پر جاؤ، باباؤں کے پاس جاؤ، تعویذیں کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو کہ امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى رجلا فی یدہ حلقۃ من صفر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک کڑا بندھا ہوا تھا، کڑا تھا پیتل کا کڑا اس نے پہنا ہوا تھا۔ فقال ما هذه، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انکار کے لہجے میں ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے کہ ایک پیتل کا کڑا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یعنی انکار کرنے کے لہجے میں اس سے پوچھا، ڈانٹنے کے لہجے میں کہ یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ من الواہنہ، یا رسول اللہ یہ تو میں نے واہنہ بیماری کی وجہ سے پہنا ہوا ہے۔ واہنہ بیماری ایک بیماری ہے، بعض نے لکھا ہے کہ بازو میں لگ جاتی ہے، بازو میں آپ کا رگ جو ہے پھول جاتا ہے، یا نیچے جو ہے وہ ران سے نیچے ٹخنے سے اوپر پنڈلی وغیرہ میں ادھر رگ پھول جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بیماری ہے جو جسم کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو انہوں نے یہ پہنا ہوا تھا یہ کڑا کہ اس سے میری بیماری دور ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انزعھا، اس کو اتار دو، فإنھا لا تزیدک الا وہنا، کیونکہ یہ کڑا جو ہے یہ تمہاری بیماری میں اضافہ ہی کرے گا، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ فإنک لو مت وہی علیک ما افلحت ابدا، اگر تمہیں موت آ گئی اور یہ کڑا تم نے پہنا ہوا تھا تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ یہ تم نے کیا کر رکھا ہے؟ تم کڑے سے اب شفا مانگ رہے ہو کہ کڑا تم پہنو گے تو بیماری ہٹے گی، کڑا اتار دو گے تو بیماری نہیں ہٹے گی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ بڑا عظیم جرم ہے کہ آپ جو ہے کوئی کڑا وغیرہ پہنیں یا کوئی تعویذ آپ پہنیں اور کہیں کہ یہ میں پہنے رکھوں گا تو نظر نہیں لگے گی، یہ اتار دوں گا تو نظر لگ جائے گی۔ بعض لوگ نظر کا تعویذ پہنتے ہیں، حالانکہ ان کو صحیح سلامت ہوتے ہیں، لیکن وہ اس لیے پہنا ہوتا ہے، بولتے ہیں کہ اس سے مجھے نظر نہیں لگے گی، یعنی یہ نظر کو بچائے گا۔ یا اپنی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ کوئی کالی چپل نیچے لٹکا دیتے ہیں گاڑی پر، یا گاڑی کے آگے جو ہے ماشاءاللہ لکھ کر لٹکا دیتے ہیں اس طرح کہ بھئی نظر نہیں لگے گی۔ یہ سب جو ہے شرکیات میں سے ہے، کیونکہ آپ نے اس چیز کو سبب بنایا ہے۔ اگر آپ اس چیز کو، جو چیز آپ نے گلے میں لٹکائی ہے یا گاڑی میں لٹکائی ہے نظر کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے، اس کو اگر آپ سبب سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ ایک سبب ہے، باقی نقصان اور ضرر پہنچانے والا اللہ ہے، تو یہ شرک اصغر ہے، کیونکہ آپ نے اس چیز کو سبب بنایا ہوا ہے جس کا سبب ہونا نہ تو قرآن اور حدیث میں ہے، نہ ہی تجربے سے ثابت ہے۔
ہاں جس چیز کا سبب ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ ہاں یہ سبب ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تداؤ یا عباد اللہ، اللہ کے بندو اپنی جو ہے وہ دوا کرواؤ، دوا لو ڈاکٹر سے، کیونکہ دوا ایک سبب ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، اور تجربے سے بھی ثابت ہے کہ دوا آپ کھاتے ہو تو وہ ایک سبب ہے، اللہ کے حکم سے شفا ہوتی ہے۔ جبکہ یہ جو آپ نے تعویذ لٹکایا ہوا ہے، آپ نے چپل لٹکائی ہوئی، گاڑی کے اوپر کوئی چیز لٹکائی ہوئی، کہیں یہ نہیں آیا کہ یہ سبب ہے، تو یہ سبب آپ نے اختیار نہیں کرنا۔ پھر اگر اس سبب کو آپ بذاتی ہی یہ سمجھتے ہو کہ اس کی وجہ سے مجھے یہ ہوگا تو یہ تو شرک ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس تعویذ کی وجہ سے مجھے نظر بد نہیں لگے گی، اس چپل کی وجہ سے میری گاڑی پر نظر بد نہیں لگے گی، یہ تو شرک اکبر ہے، اس سے تو انسان اسلام سے نکل جائے گا، کیونکہ آپ نے جو ہے اس کو وہ مقام دے دیا معاذ اللہ جو اللہ کو دینا چاہیے تھا۔ یہ تو اللہ نفع نقصان پہنچانے والا ہے، آپ اس کو سمجھ رہے ہو معاذ اللہ۔ اور پھر دوسری ایک حدیث ہے، عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تعلق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس انسان نے کوئی دھاگا، تعویذ، گنڈا وغیرہ لٹکایا، اللہ اس کی مراد کو پورا نہ کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے۔ فرمایا کہ لا تجعلوا، سورہ نور میں فرمایا کہ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کی دعا ویسے نہ سمجھنا جیسے تم ایک دوسرے کی دعا کو سمجھتے ہو، رسول کی دعا ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے ایسے شخص کو جو دھاگے، تار وغیرہ لٹکاتا ہے کہ اس سے جو ہے مجھے یہ نقصان نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی مراد کو پورا نہ کرے۔ بعض لوگوں کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ چلے جاتے ہیں، تو ان کو بابا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تعویذ ہم نے کر دیا، پیر وغیرہ، یہ تم نے ہاتھ میں پہننا ہے، جمعہ کے وقت پہننا ہے، یا وغیرہ وغیرہ، یا پانی میں ڈال کر پہننا ہے، پانی میں ڈال کر پانی پینا ہے، یہ سب جو ہے جاہلیت کے کام ہیں۔ وَمَن تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ، اور جو انسان کسی ایسے تعویذ کو بھی پہنے گا کہ اس سے اس کا مقصد یہ ہو کہ یہ چیز مجھے نہ لگے، ترک کر دے، یہ چیز مجھے چھوڑ دے، تو اللہ اس کی مراد بھی پوری نہیں کرے گا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس انسان نے کوئی تعویذ لٹکایا تو اس نے شرک کیا۔ دیکھیں یہ عام حدیث ہے، جس نے بھی تعویذ لٹکایا، اب وہ چاہے وہ یہ کہیں آپ کو کہ یہ فلاں صحابی یہ کرتے تھے، فلاں تابعی یہ کرتے تھے، صحابہ یہ کام نہیں کرتے تھے، ہاں تابعین سے اگر آپ یہ کہہ لیں تو یہ صحیح حدیث جو آئی ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تم میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، نہ یہ کہ فلاں تابعی یہ کرتے تھے، فلاں تابعی کرتے تھے، اللہ کے رسول نے یہ کام نہیں کیا تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ تو وہ کام جہاں پر اختلاف ہو جائے علماء کے درمیان، وہاں پر آپ نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے اور اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ تو یہ جو ہے شرک ہے یہ۔ اور پھر اکثر تعویذ، یہ پچھلے درس میں میں بتا چکا ہوں کہ اکثر تعویذ جتنے بھی میں نے کھولے ہیں اس میں قرآن کی آیت نہیں ہوتی، ابجد حوص کے کلمات لکھے ہوتے ہیں، گنتی کے، ان کے ابجد حوص کے الف با تا والے، یا اس میں جو ہے وہ اور کچھ لکھا ہوتا ہے، یا جبرائیل یا میکائیل، یہ شرک اس کے اندر ہوتا ہے تعویذوں کے اندر۔ اور پھر اگر قرآن کی آیت ہے تو اس میں قرآن کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے، بچوں کو پہنا دیتے ہیں، وہ اس پہ سوتا بھی ہے، حمام بھی جاتا ہے، پیشاب بھی کرتا ہے، اس میں یہ چیزیں سب الگ ہیں، لیکن سب سے بڑی مخالفت اس میں اللہ اور اس کے رسول کی ہے کہ اللہ کے رسول نے منع کیا اور تم پہن رہے ہو۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ لوگ ڈر جائیں جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں کہ وہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائیں، اللہ ان کو شرک میں واقع کر دے گا، مشرک ہو جائیں گے اور اسی حالت میں موت آئے گی تو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہ رأى رجلا فی یدہ خیط من الحمى، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں دھاگا بندھا ہوا تھا بخار کی وجہ سے، اس کو بخار تھا، بخار کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ دھاگا پہنا ہوا تھا، تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دھاگا کاٹ دیا اور فرمایا کہ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی وہ شرک کرتے ہیں، ایمان ہوتا ہے لیکن پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ تو یہ کام انسان نہ کرے، بلکہ شفا اللہ سے مانگے، اولاد نہیں ہو رہی تو اللہ سے مانگے، بیماری
ہو گئی ہے تو اللہ کی طرف التجا کریں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیمار رہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ یار یہ کسی نے میرے اوپر جادو کر دیا ہوگا، میں تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہا ہوں. لوگوں نے بھی کہا کہ یار اس نے تو لگ رہا ہے ایسا گناہ کر دیا ہے کہ اللہ بھی اس کو معافی نہیں کر رہا معاذ اللہ. لوگوں نے بھی یہ باتیں کی، لیکن وہ ایک آزمائش تھی. اللہ کی آزمائش ان پر آئی تو جب انہوں نے یہ پکار لگائی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ. اللہ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا. وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ کہ اللہ نے ان کی اولاد، ان کی بیویاں، یہ سب ان کو واپس کر دی. سارا مال اللہ نے ان کو واپس کر دیا. تو آزمائش کبھی کبھی آئے گی، لیکن انسان جلدی نہ کرے کہ یہ کسی نے تعویذ کر دیا ہوگا، یہ کر دیا ہوگا. مومن صبح شام کے اذکار کرے اور اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھے. نہ تو تعویذ کوئی کر سکتا ہے آپ کے اوپر، نہ جادو کر سکتا ہے. آپ اللہ کا اذکار، اللہ کے اذکار صبح شام جو صبح اور شام کے جو اذکار ہیں وہ کریں، اور اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان تر رہنی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت. وہ انسان جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ انسان جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، ان دونوں میں ایسا فرق ہے جیسے زندہ اور مردے کے اندر فرق ہے. زندہ اور مردے میں یہ بہت بڑا فرق ہے. تو انسان ان احادیث پر غور کرے اور ان احادیث پر عمل کرے. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.